فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملتان گیارزن کا دورہ SPR کے مطابق سپاہی سالار کو فارمیشن کے آپریشنل تیاریوں اور جاری تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل کا پاک فوج کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ، فارمیشن کی اعلیٰ تیاریوں اور پیشہ ورانہ معیار پر اطمینان کا اظہار۔ فیلڈ مارشل نے تعلیمی شعبے اور سول سوسائٹی کے اراکین سے ایک انٹریکٹیو سیشن میں ملاقات کی۔ قومی یکجہتی، سول ملٹری ہم آہنگی اور ہائبرڈ خطرات کا مقابلہ کرنے میں پوری قوم کی شراکت کی اہمیت پر زور دیا۔ پاک ایران تعلقات میں نئی پیش رفت، ایرانی صدر 2 روزہ دورے پر آج پاکستان آئیں گے، مختلف معاہدوں پر دستخط متوقع۔ ایرانی صدر دورے کا آغاز لاہور سے کریں گے۔ لاہور پہنچنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور وفاقی وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ ان کا استقبال کریں گے۔ وہ مزار اقبال پر حاضری دیں گے، جس کے بعد وہ اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ مسعود پزشکیان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی پاکستان آئے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی، دیگر سینئر وزراء اور اعلیٰ حکام بھی شامل ہوں گے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم سے وفد کی سطح پر بات چیت ہوگی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر پزشکیان کا یہ پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ دورہ پاکستان اور ایران کے بھائی چارے اور تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ وفاقی دارالحکومت کی شاہراہوں پر خیر مقدمی بینرز لگ گئے۔ کراچی میں سینئر وکیل شمس الاسلام کے قتل کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ گرفتار ملزم عمران آفریدی کا اعتراف جرم، کہا سینئر وکیل شمس الاسلام سے والد کے قتل کا بدلہ لیا۔ شمس الاسلام اور میرے والد کے درمیان 35 لاکھ روپے کا لین دین تھا۔ شمس الاسلام نے میرے والد کو اغوا کیا، شدید تشدد کیا اور قتل کر دیا۔ مقتول وکیل نے ان کے خاندان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروائے۔ ہماری خواتین کو بھی مقدمات میں گھسیٹا گیا۔ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے انتقامی قدم اٹھانے پر مجبور ہوا۔ قتل میں نے کیا ہے، میرے کسی عزیز دوست یا رشتہ دار کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ شمس الاسلام قتل کیس پر تحقیقاتی کمیٹی قائم، SSP کی ماڑی 6 رکنی کمیٹی کے سربراہ، SP شعبہ تفتیش جنوبی، SP کلفٹن کمیٹی ممبران میں شامل، DSP کی ماڑی، DSP انویسٹیگیشن کلفٹن، SHO درخشاں اور تفتیشی افسر بھی کمیٹی کے ممبر مقرر۔ DIG جنوبی اسد رضا نے کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملک بھر میں چینی کا بحران، چینی کہیں مہنگی تو کہیں دستیاب ہی نہیں۔ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور میں شوگر مافیا کے خلاف کارروائی، تحصیل انتظامیہ اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی کے دوران RY کے شوگر ملز کے گودام سیل کر دیے گئے۔ گودام میں موجود چینی کے 83,961 بیگز ضبط۔ اسلام آباد کے اتوار بازاروں اور مارکیٹس پر سستی چینی کے سٹالز قائم۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی شہر بھر میں کارروائیاں۔ شہریوں کو مہنگے داموں چینی فروخت کرنے پر گزشتہ روز 35 دکانیں سیل، 4 افراد گرفتار کیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کراچی میں نقیب اللہ قتل کیس کی سماعت، اہم گواہ SSP ڈاکٹر رضوان کی مسلسل عدم حاضری، فوکل پرسن نے عدم حاضری سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر گواہ SSP ڈاکٹر رضوان کو ہر صورت پیش کرنے کا حکم۔ جیل حکام کو گرفتار تمام ملزمان کو بھی آئندہ سماعت پر 9 اگست کو پیش کرنے کی ہدایت۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے، اسلام آباد، راولپنڈی، آزاد کشمیر اور مردان سمیت خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پشاور، سوات، مالاکنڈ، دیر، مردان، ہری پور، ایبٹ آباد، چارسدہ اور کرک اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یورپی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5 جبکہ گہرائی 114 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ زلزلے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے سے فی الحال کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیش گوئی۔ شہریوں کو بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔
چکوال میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر ضلع انتظامیہ کی رپورٹ تیار، ازالے کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز طلب کر لیے۔ رپورٹ کے مطابق 2973 گھر متاثر، جن میں 136 مکمل تباہ اور 2837 جزوی نقصان کا شکار ہوئے۔ 173 دیہات شدید متاثر، مختلف سرکاری اسکیم، سمال ڈیمز اور سڑکیں بھی متاثر۔ تحصیل چکوال، چویس عدن شاہ، کلر کہار اور تلاگنگ کے دیہاتوں میں زیادہ نقصان ہوا۔ 9 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے، جنہیں 1 کروڑ 15 لاکھ روپے کی امداد دی گئی۔ جانوروں کی ہلاکت سے 47 لاکھ سے زائد کا نقصان ہوا۔ خیبر پختونخوا میں رہائش پذیر افغان مہاجرین کی واپسی کی ہدایات جاری۔ اعلامیہ کے مطابق POR کارڈ ہولڈرز کی مدت 30 جون 2025 کو ختم ہو چکی ہے۔ مدت ختم ہونے کے بعد اب ان کی پاکستان میں رہائش غیر قانونی ہے۔ پاسپورٹ اور ویزا نہ رکھنے والے افغان شہریوں کا پاکستان میں قیام درست نہیں۔ 30 جون 2025 کے بعد سے پاکستان میں مقیم افغان شہری غیر قانونی مقیم تصور کیے جائیں گے۔